السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، شب قدر یہ بڑی مقدس والی رات ہے، اتنی انمول اور مقدس رات ہے کہ خود رب تعالیٰ نے اس کے بارے میں ایک پورے سورے کو نازل فرما دیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو اسی لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ وہ مقدس رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بتائیے، خود قرآن مقدس صاف لفظوں میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے سالوں سے بہتر ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ رات بڑی مقدس رات ہے، اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اب لیلۃ القدر کب ہے، اس حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 21ویں رمضان، 23ویں رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان اور 29ویں رمضان، اس کے بیچ تم شب قدر کو تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو، ہے نا؟ تو آپ چاہے 23ویں رمضان کو عبادت کریں یا 25ویں رمضان کو عبادت کریں یا پھر 27ویں رات کو عبادت کریں یا پھر 29ویں رات کو عبادت کریں، بہرحال جس میں بھی کریں، طریقہ بالکل سیم ہے۔ جو طریقہ میں بتاؤں گا اسی طریقے سے آپ عبادت کریں۔ ثواب کتنا ملے گا وہ آپ سنیے، کتابوں کی روشنی میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز آپ پڑھیں نا، ہے نا، رات کی نماز آپ پڑھیں، نماز مکمل ہو گئی، اس کے بعد 7 مرتبہ، کتنا؟ 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ قدر جو ہے وہ 7 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اگر آپ کو یاد ہے زبانی تو زبانی پڑھیں، اگر آپ دیکھ کر کے پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، لیکن 7 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے وہیں پر آپ 7 مرتبہ سورہ قدر ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس کی فضیلت یہ ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ ہر مصیبت سے نجات ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 فرشتے اس انسان کے لیے جنت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ کتنے فرشتے؟ 1000 فرشتے۔ سوچئے کرنا کیا ہے، بس عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ 30ویں پارے میں موجود ہے، آپ کو اسکرین پہ بھی دکھ رہی ہوگی۔ اب نماز جو شب قدر میں آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ دھیان سے سنیے، بہت آسان ہے۔ نماز نفل کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، نیت اس طور پر کرنی ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب قدر واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ لیں، یا پھر نہیں بھی کہتے ہیں تو کوئی دقت کی بات نہیں، بس آپ یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں شب قدر کی، اور نیت کر لیں اور دل میں ارادہ کر لیں۔ اس کے بعد ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے، جس طرح سے عام نمازوں میں آپ ثنا پڑھتے ہیں اسی طرح سے ثنا پڑھیے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ الحمدللہ شریف پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ سورہ قدر پڑھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ آپ کتنے بار پڑھیں؟ 1 مرتبہ اس سورے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ، کیا؟ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے نا، پھر کھڑے ہونا ہے۔ اس کے بعد پھر سے وہی آپ کو سورہ پڑھنا ہے، الحمدللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ پھر سے قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے 2 رکعات مکمل کر لیا، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اور جو کچھ بھی آپ دعائیں مانگنا چاہیں مانگیے، لو لگا کر کے مانگیے، بس توجہ آپ کی بالکل اپنی طرف ہونی چاہیے، رب کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے آپ کی ہر جائز دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورہ یاد نہیں ہے تو صرف اور صرف الحمدللہ شریف کے بعد 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں، تو اس سے بھی آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قضائے عمری ہے، یعنی آپ نے جو کچھ نمازیں چھوڑی ہے، اگر آپ کے اوپر قضائے عمری ہے تو وہ آپ نفل پڑھنے کے بعد وقت نکال کر کے اس نماز کو ضرور پڑھیں، چونکہ یہ نماز فرض ہے۔
آپ کو ہر حال میں ادا کرنی ہوگی جو آپ نے چھوڑ دیا ہے یا آپ سے چھوٹ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ طریقہ جو میں نے بتایا تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہر شخص شب قدر میں عبادت کر سکے۔ اور صرف نماز ہی نہیں پڑھنی ہے بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی بھی تلاوت کریے، ہے نا، دعائیں مانگیے، تسبیح و تحلیل کریے، سب کچھ کریے۔ یہ رات بڑی مقدس والی رات ہے، بڑی انمول رات ہے۔ اگر آپ 1 منٹ اس میں عبادت کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے محترم، یہ شب قدر بہت مقدس والی رات ہے، یہ ضائع مت کر دیجئے گا ورنہ بہت نقصان ہوگا۔